السلام علیکم 9th کلاس، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ بچوں، آج ہم نے جو پڑھنا ہے وہ ہے کلاسیفیکیشن میں وائرس کا مقام۔ تو وائرسز جو ہے یہ انتہائی چھوٹے چھوٹے الٹرا مائکروسکوپک آرگنزمز ہوتے ہیں جو کہ جن کو جانداروں اور غیر جانداروں کے مابین سمجھا جاتا ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ یہ اے سیلولر ہوتے ہیں، ان میں سیلز نہیں بنے ہوتے۔ اگر سیلز نہیں ہوتے تو اس کا مطلب ہے اس میں کوئی آرگنیلیز بھی نہیں ہوتے۔ تو وائرسز کا اگر ہم اسٹرکچر دیکھیں تو اس کی آؤٹر کورنگ جو ہے وہ پروٹین کے ایک ہول کی بنی ہوتی ہے جس کے اندر نیوکلیک ایسڈ RNA یا DNA پر مشتمل ہوتا ہے۔ جیسے بچوں یہ دیکھیے آپ کے سامنے ایک انفلوئنزا وائرس اور ایک بیکٹیریوفیج وائرس دونوں کی ڈائیگرام دی ہوئی ہے۔ تو اس کی آؤٹر کورنگ اگر آپ دیکھیے، آؤٹر انویلپ جو ہے وہ پروٹین کا بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو انر سائڈ پہ آپ کو ایک میں RNA اور ایک میں DNA نظر آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اگر اس کی شیپ کو دیکھیں تو کوئی بھی سیلولر شیپ نہیں ہے۔ تو جب سیلولر شیپ نہیں ہے تو پھر اس میں کوئی بھی آرگنیلیز بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو وائرسز میں میٹابلزم بھی نہیں ہوتا۔ اپنی پروٹین کی تیاری کے لیے یا اپنی تعداد کو بڑھانے کے لیے یہ جانداروں پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ ان جانداروں میں پودے بھی ہو سکتے ہیں، جانور بھی ہو سکتے ہیں اور بیکٹیریا بھی ہو سکتے ہیں، یعنی یہ ان جانوروں میں ایز اے پیراسائٹ کام کرتے ہیں۔ تو وائرسز کو کلاسیفیکیشن کے سسٹم میں شامل نہیں کیا جاتا کیونکہ ان میں زندگی کے تینوں ڈومینز کی کوئی بھی خصوصیت موجود نہیں ہوتی۔ بچوں، وائرسز کی ایک ٹائپ میں پرائیونز اور وائرائڈز بھی آ جاتے ہیں۔ یہ بھی اے سیلولر پارٹیکلز ہوتے ہیں، ان کو بھی کلاسیفیکیشن سسٹم میں نہیں رکھا جاتا۔ پرائیونز جو ہیں وہ صرف پروٹینز پر مشتمل ہوتے ہیں، جبکہ وائرائڈز جو ہیں وہ گول RNA پر مشتمل ہوتے ہیں۔ یہ دونوں ذرات پودوں اور جانوروں میں بیماریاں پھیلاتے ہیں اور کینسر کا سبب بنتے ہیں۔ بچوں یہ دیکھیں میں نے اوپر ڈائیگرام لگائی ہے، تو اس میں وائرس کی ڈیفرنٹ ٹائپس جو ہے ویرائڈز ہیں، وائرسوائڈز ہیں، ویرونز ہیں، پرائیونز ہیں۔ اس کے بعد بچوں چھوٹا سا ٹاپک آ جاتا ہے کرونا وائرس کا۔ تو اس سے تو آپ اچھی طرح واقف ہیں کہ 2019 میں چین کے شہر ووہان میں یہ سب سے پہلے دریافت ہوا تھا۔ یہ وائرس سانس کی بیماری کی ایک وبا جس کو کووڈ-19 کہا جاتا ہے کا سبب بنا۔ کرونا وائرس بنیادی طور پر سانس کی بوندوں کے ذریعے پھیلتا تھا۔ کوئی شخص کھانستا تھا، چھینکتا تھا یا سانس لیتا تھا تو اس کے ذریعے سے یہ وائرس پھیل جاتا تھا، اور آلودہ سطحوں کو چھونے سے بھی پھیلتا تھا۔ بیماری کے پھیلاؤ کے روکنے کے لیے ناک اور منہ پر ماسک پہننے کی ہدایت کی جاتی تھی، اور اس بیماری کی عام علامات میں بخار، کھانسی، سانس لینے میں دشواری، تھکاوٹ، جسم میں درد، ذائقے یا سونگھنے کی حس کا ختم ہونا، گلے میں خراش، سر درد وغیرہ شامل تھے۔ بعض صورتوں میں یہ خاص طور پر عمر رسیدہ افراد اور دیگر صحت کے مسائل والے لوگوں میں شدید سانس کے مسئلے کا باعث بن سکتا تھا۔ اور اس کی احتیاطی تدابیر میں بچوں آ جاتی ہیں بار بار ہاتھ دھونا، 60% الکوہل والے ہینڈ سینیٹائزر کا استعمال وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اس سے احتیاطوں سے اس کی بیماری کو روکا جا سکتا تھا۔ پھر کووڈ-19 کی حفاظت کے لیے ویکسین بھی آ گئی تھی، جو ویکسین جو ہے وہ مدافعتی نظام کو وائرس کو پہچاننے اور اس سے لڑنے میں مدد دیتی ہے، جس سے بیماری کی شدت کم ہو جاتی ہے۔ بچوں یہ آپ کے سامنے کرونا وائرس کی ڈائیگرام ہے، اور اس کے بعد پھر اس ڈائیگرام میں دیکھیں آپ کو کووڈ-19 کے پیشنٹ کی ساری علامات دکھائی ہوئی ہیں، اور نیکسٹ اس ڈائیگرام میں آپ کو پریکاشنز بتائی ہوئی ہیں کہ کس طرح سے آپ کرونا وائرس سے بچ سکتے ہیں، ٹھیک۔ بچوں نیکسٹ ٹاپک جو ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے بائنومیل نومنکلیچر۔ یہ ایک سویڈن کا بایولوجسٹ تھا کارل لینیس، جس سے جانداروں کے سائنسی نام رکھنے کا ایک نظام متعارف کروایا تھا۔ جاندار کا سائنسی نام 2 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ پہلا حصہ اس جینس کا نام ہوتا ہے جس سے جاندار کا تعلق تھا، اور دوسرا حصہ جاندار کی سپیشی کا نام ہوتا۔ تو یہ دیکھیں نیچے آپ کو کچھ جانداروں کے عام نام اور سائنسی نام نظر آ رہے ہیں، جیسے کہ پیاز ہے، اس کا ایلیم کیپا ہے، پھر آلو ہے، اس کا سولینم ٹیوبرسم ہے، ٹماٹر کا سولینم ایسکولینٹم ہے، شہد کی مکھی کا ایپس سیرانا ہے، ٹائیگر کا جو ہے وہ پینتھرا ٹائگرس ہے، انسان کا ہومو سیپینس ہے۔
اب نیکسٹ بچوں دیکھتے ہیں کہ بائنومیل نومنکلیچر سسٹم جو ہے اس کی اہمیت کیا ہے. تو پہلے نمبر پہ آ جاتا ہے کہ بائنومیل نومنکلیچر میں دو جانداروں کا ایک ہی نام نہیں ہو سکتا. سائنسی ناموں کے لیے زیادہ تر الفاظ جو تھے وہ لاطینی زبان سے لیے جاتے تھے. وہ لاطینی زبان دنیا میں کسی بھی ملک میں نہیں بولی جاتی. تو جو سائنسی نام جانداروں کو رکھا جاتا تھا وہ ہر جگہ ایک ہی استعمال ہوتا تھا. کسی بھی بایولوجسٹ کی زبان چاہے وہ چائنی ہے، چاہے عربک ہے، چاہے ہسپانوی ہے یا انگلش ہے، سب کے لیے ایک ہی نام جو ہے وہ یوز ہوتا تھا. نمبر 2 پہ آ جاتا ہے کئی علاقوں میں ایک ہی جاندار کے کئی مختلف نام ہوتے ہیں. مثال کے طور پر انین کو اردو میں پیاز کہتے ہیں، مگر پاکستان کے مختلف علاقوں میں اس سے اور ناموں سے بھی پکارا جاتا ہے، جیسے گنڈا ہو گیا، باسل ہو گیا، واسل ہو گیا. تو دوسرے ملکوں میں بھی اس کے کئی نام تھے. نمبر 3 پہ تھا کہ جانداروں کو ایک ہی عام نام سے پکارا جاتا. مثال کے طور پر ایک نام بلو بیل ہے، کئی ایسے پودوں کے لیے استعمال ہوتا تھا جن پر بیل کی شکل کے پھول ہوتے تھے. اسی طرح ایک نام کالا پرندہ ہے، تو یہ کئی پرندوں کے لیے جیسا کہ کوے کے لیے یا پہاڑی کوے کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا. تو عام ناموں کی نمبر 4 پہ آ جاتا ہے کہ عام ناموں کی کوئی سائنسی بنیاد نہیں ہوتی. مثال کے طور پر مچھلی جو ہے وہ ایک ورٹیبریٹ ہے، اس میں ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، فنز ہوتے ہیں، گلز ہوتے ہیں. لیکن کئی عام نام جیسے سلور فش ہے، کرے فش ہے، جیلی فش ہے، سٹار فش ہے، ان میں سے کسی میں بھی فش کی خصوصیات نہیں ہیں. تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے جانداروں کے سائنسی نام رکھنا جو تھا یا یہ سسٹم بائنومیل نومنکلیچر زیادہ اہمیت کا حامل تھا. بچوں اس چیپٹر کا لاسٹ ٹاپک جو ہے ہمارا بائنومیل نومنکلیچر کے رولز کیا ہے یا اصول کیا ہے کہ کس طرح سے نام لکھے جاتے تھے. تو اس کے یہ کچھ اصول ہیں جن کو ہم 1 بائی 1 دیکھتے ہیں. سب سے پہلے تو سائنسی نام رکھنے کے لیے الفاظ میں لاطینی زبان کا انتخاب کیا جاتا ہے. نمبر 2 جب بھی سائنسی نام لکھا جاتا تو اس کے 2 حصے ہوتے تھے. پہلا حصہ جو تھا وہ جینس کا ہوتا تھا اور دوسرا حصہ اسپیشی کا ہوتا تھا. پھر سائنسی ناموں کو منفرد ہونا چاہیے کیونکہ ایک ہی نام 2 مختلف جانداروں کے لیے استعمال نہیں ہو سکتے. اس کے بعد تھا کہ ناموں کو لکھنے کے لیے جو پہلا جینس کا ورڈ تھا اس کو بڑے حروف میں کیپٹل ورڈز میں لکھا جاتا تھا، جبکہ اسپیشی کو اسمال ورڈز میں لکھا جاتا تھا. پھر نمبر 5 پہ آ جاتا ہے کہ سائنسی نام کو پرنٹ کرتے وقت ٹیڑھی لکھائی یعنی ایٹیلکس میں لکھا جاتا تھا. اور نمبر 6 جو لاسٹ والا ہے کہ سائنسی نام کو ہاتھ سے لکھنا ہوتا تھا، ہینڈ رائٹنگ میں لکھنا ہوتا تھا، تو دونوں پہ یعنی جینس پہ بھی اور اسپیشیز کو بھی الگ الگ سے انڈر لائن کیا جاتا ہے. تو بچوں اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ چیپٹر بھی ختم ہو جاتا ہے اور یہ ویڈیو بھی ختم ہو جاتی ہے. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.